یہ صرف ایک اداکارہ اور ایک سیاستدان کا تنازع نہیں، کوئی لڑائی نہیں، یہ طاقت، غرور اور عورت کو دبانے کی ذہنیت کی کہانی بنتی جا رہی ہے۔ مومنہ اقبال سچی ہیں یا پھر ثاقب چدھڑ، اس کا آخری فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ کئی بڑے سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ ثاقب چدھڑ نے اپنے ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا کہ پچھلے 8 ماہ سے ان کا اداکارہ مومنہ اقبال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ کوئی ہراسمنٹ کی، نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ مگر دوسری طرف سینئر صحافی شفا یوسف زئی صاحبہ نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے پورے معاملے کو نیا رخ دے دیا ہے۔ شفا یوسف زئی صاحبہ کے مطابق ایم پی اے صاحب نے پولیس میں ایک ایف آئی آر درج کرائی کہ انہیں قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پولیس نے تحقیقات کی اور تحقیقات میں وہ نمبر سامنے آیا جس شخص سے خاتون کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اصل جھٹکا تب لگا جب پولیس کو پتا چلا کہ اس نمبر سے نہ کوئی دھمکی آمیز کال موصول ہوئی، نہ کوئی میسج آیا، نہ ہی کوئی ثبوت ملا، اور پھر پولیس نے ایم پی اے صاحب کی ایف آئی آر خارج کر دی۔ سوچیں، ایک حاضر سروس، حکومتی ایم پی اے، حکومت ان کے پاس، اختیار ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنا الزام تک ثابت نہ کر سکا۔ یہ صرف ناکامی نہیں، یہ بہت بڑی شرمندگی ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک طاقتور شخص نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص کو ڈرانے کی کوشش کی جس سے خاتون کی شادی ہونے والی تھی؟ اگر ایسا ہے تو یہ صرف سیاسی طاقت کا غلط استعمال نہیں، یہ ایک عورت کی ذاتی زندگی پر حملہ ہے۔ اور یہاں ایک بات بہت واضح ہونی چاہیے، اگر کوئی مرد کسی خاتون کو تحائف دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس نے اس عورت کو خرید لیا۔ یہ کوئی جاگیر نہیں، یہ کوئی سودا نہیں، اور کسی خاندانی مرد کی یہ نشانی نہیں کہ وہ تعلق ختم ہونے کے بعد گفٹ واپس مانگے، تحائف واپس مانگے، خاتون کو ہراساں کرے، خاتون کو دھمکیاں دے یا اس کی زندگی کو عذاب بنا دے۔ داد دینی چاہیے اس خاتون کو جس نے اقتدار میں بیٹھے ایک ایسے شخص کو للکارا جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور عمران خان کے ووٹ کو بیچا۔ آج پاکستان کی خواتین یہ دیکھ رہی ہیں کہ طاقتور کون ہے اور باوقار کون ہے۔